حضرت شعیہ بن امثیہ علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان کے متعلق محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ ان انبیاء میں سے ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حرکیہ تھے، اور حضرت شعیہ علیہ السلام اس کو جو بھی حکم فرماتے یا کسی چیز سے منع کرتے تو وہ ہر طرح کی فرمان برداری کرتے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ سہاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا اور لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے حضرت شعیہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سہاریب اور اس کے لشکر کے متعلق کیا وحی فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک تو اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ کو حکم کرو کہ وہ وصیت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کی تسبیح بیان کی اور دعا کی اور خوب رویا۔ روتے اور عجز و انکساری کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور حوصلہ کے ساتھ کہا: اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان الرحیم، اے وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند، میرے عمل، میرے کام اور بنی اسرائیل پر میرے اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیری توفیق کی وجہ سے ہوا، تو مجھے میری ذات سے زیادہ جانتا ہے۔ تو مجھے میری ذات سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر اور میرا باطن تیرے سامنے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا، اور شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے اور موت مؤخر کر دی ہے، اور مجھے تیرے دشمن سہاریب سے نجات دے دی ہے۔ اور جب حضرت شعیہ علیہ السلام نے یہ خبر بادشاہ کو سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا، اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، اور اس نے اپنے سجدے میں کہا: اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو غائب اور حاضر کو جانتا ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو رحم کرتا ہے اور مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سہاریب کے لشکروں پر موت بھیجی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سہاریب اور اس کے 5-6 ساتھی بچ گئے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی اور ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 17 دن شہر میں چکر دلاتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کی جوکی 2 روٹی کھلاتا رہا، پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اشعیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بادشاہ کو کہو کہ وہ ان کو ان کے ملک و علاقے میں بھیج دے، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ جب لوگ واپس ہو گئے تو سہاریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ان کو خبردار کیا۔ تو اس کے جادوگروں اور کاہنوں نے سہاریب سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی، اور وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان
کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو خوفزدہ کر دیا، پھر 7 سال بعد سخاریب بھی فوت ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا، شر و فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کے انجام سے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگ گئے اور ایک درخت کے پاس گزرے تو وہ ان کے لپٹ گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لے کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔